آج کل یہ باتیں بہت سننے میں آ رہی ہیں کہ کبھی کسی آدمی پر کوئی جن عورت عاشق ہوتی ہے تو کبھی کسی عورت پر کوئی جن مرد عاشق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی نشانی کسی میں نظر آئے تو ضروری نہیں کہ اس پر کوئی جن عاشق ہوا ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ کسی خاص نفسیاتی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جنہیں لوگ جن چمٹنے کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کہنا غلط ہے کہ جنات ہوتے ہی نہیں، کیونکہ جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں عام طور پر کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں۔ تعلیم کی کمی اور خاص طور پر دین اسلام اور اسلام کے بنیادی عقائد اور قرآن سے دوری کی وجہ سے عورتوں کے عقائد بہت کمزور ہوتے ہیں، اور وہ ہر سنی سنائی بات اور افواہ پر یقین کر لیتی ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس بات کو اپنے دماغ پر سوار کر دیتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں توہم پرست ہوتی ہیں۔ توہم پرستی مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور ڈرپوک ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ یوں تو جنات کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتا ہے، جسے ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی مسلط ہوتے ہیں، یا یہ خود بھی انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں 90% شکار خواتین ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر زیادہ دیر بال کھلے چھوڑ کے بیٹھے رہنا، ان سب طریقوں سے یہ جنات خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جادو سے جب یہ مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن خواتین سے ہم بستری بھی کرتا ہے، جس سے اکثر خواتین خواب میں خود کے ساتھ زنا ہوتے دیکھتی ہیں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بائی کی شکل میں، کچھ اپنے بیٹوں کی شکل میں، کزنز کی شکل میں، یا شوہر کی شکل میں، یا کبھی کبھی غیر کو دیکھتی ہیں۔ ایسی خواتین کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑتے ہیں، خاص کر گھٹنوں سے اوپر کے حصے پر۔ کبھی جسم پر ناخن کا نشان بھی پاتی ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے۔ کچھ کو لگتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے یا دن میں سوتے ہوئے یا لیٹے ہوئے کبھی بھی ان کو کوئی پکڑ لیتا ہے تو وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا نہ پسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات اور مسائل ہوتے ہیں۔ جنات اس وقت کسی مرد یا عورت کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں، یا زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا جنات کو قریب لاتا ہے۔ نظر لگنے یا حسد کی وجہ سے بھی جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس جسم کو نہیں چھوڑتے۔ لڑکی یا عورت کے کھلے گنے بال دیکھ کر بھی یہ جنات اس کے جسم پر قابض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر اوقات جسم میں جان نہ ہونا، اکثر سستی کا شدید غلبہ، ہر وقت ذہنی انتشار کا شکار رہنا، بولنے کی عجیب بیماری لگ جانا، نیند سے بیدار ہونے پر سینے اور چھاتیوں میں درد محسوس کرنا، اکیلے رہنا پسند کرنا یعنی انسانوں سے طبیعت اکتا جانا،
शहवत का इंतहाई बढ़ जाना, वुजू करने और सफाई सुथराई को दिल ना करना, आईने के सामने घंटों खड़े रहने का दिल करना और अपने शोहर से दिल भर जाना वगैरह। इस सिलसिले में कुछ तरीके ऐसे हैं जिन पर अमल करके इनसे बचा जा सकता है। जब आप कपड़े तब्दील करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें ताकि जिन आपको बरहना हालत में ना देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अगर बैतुल खला जाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो जिन्नात से उनकी शर्मगाहें छुपी रहती हैं। जब बिस्तर में जाए तो हमेशा दाएं तरफ पहलू बदल कर सोएं और कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज में बात मत करें, क्योंकि इस तरह आप जिन्नात को परेशान करेंगे जिस पर वो आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने या खुद बुलंद जगह से नीचे छलांग लगाते हुए अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठे और फिर वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। टॉयलेट में दाखिल होने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये जगह जिन्नात के ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने के सामने बरहना हालत में कभी खड़े मत हो और ऐसी हालत में कभी खुद को आईने में मत देखें, क्योंकि इस तरह जिन आप पर काबिज हो सकता है और आपके साथ ताल्लुक की कोशिश कर सकता है। ये बात भी जरूर याद रखें कि इन अलामात का मतलब ये नहीं कि जरूर जिन ही होगा, क्योंकि जिस्मानी बीमारियां जिन्नात के बगैर भी हो सकती हैं। अलबत्ता रूहानी बीमारियां और गुनाह वाले काम इस बात की अलामत होते हैं कि वाकई कोई शैतान जिन हावी आ चुका है। जादू और जिन्नात की शिकार समझे जाने वाली 95% औरतों पर ना तो जादू होता है और ना ही जिन्नात, बल्कि वो वैसे ही वहमी या नफ्सियाती बीमारी या हिस्टेरिया बीमारी का शिकार होती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा बालिग लड़कियां ज्यादातर हिस्टेरिया का शिकार होती हैं और हिस्टेरिया की तमाम अलामात ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। इस्लाम ने हमें इस हवाले से निहायत मुबारक तालीमात दी हैं। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई मखलूक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह हमें जिन्नात के शर से महफूज रखे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।